پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راحتوں سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ ان کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں، سامنے غار کی تاریکی وحشت، تاہم وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، خدایا تیری ہی رحمت کا آسرا ہے اور تیری ہی چارہ سازی کا بھروسہ۔ چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اسی طرح کے دنیا کی صداؤں کی طرف سے ان کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا تاکہ واضح ہو جائے ان دونوں جماعتوں میں سے کون گروہ تھا جس نے اس عرصہ میں نتائج عمل کا بہتر اندازہ کیا۔ یعنی صورتحال میں دو جماعتیں پیدا کر دی تھیں، ایک اصحاب کہف تھے اور ان کے مخالف، ایک نے حق کی پیروی کی، دوسرے نے ظلم و تشدد پر کمر باندھی۔ یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری تھی، اس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی اور اس پر بھی جس نے غار میں پناہ لینے پر مجبور کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کمایا اور کس نے کھویا، کون ان دونوں میں سے وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا۔ پیارے دوستو، ظالم جماعت کے ظلم کی عمر بہت تھوڑی تھی اور بالآخر وہی راہ فتح مند ہونے والی تھی جو اصحاب کہف نے اختیار کی تھی، کیونکہ بالآخر مسیح دعوت تمام ملک میں پھیل گئی۔ اور جب کچھ عرصہ کے بعد وہ غار سے نکلے اور ایک آدمی کو آدمی میں بھیجا تو اب مسیح ہونا کوئی ناقابل معافی جرم نہیں تھا، عزت و سربراہی کی سب سے بڑی عظمت تھی۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ ان پر سرطان حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو فتح مند کیا۔ اگر وہ مظالم سے تنگ آ کر اتباع حق سے دستبردار ہو جاتے تو یقیناً یہ انقلاب ظہور میں نہیں آتا۔ جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرتے تھے ان کی مخالفت میں تمام باشندے کمر بستہ ہو جاتے۔ وہ اگر اپنی روش سے باز نہ آتے تو سنگسار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آبادی سے منہ موڑیں اور کسی غار میں معتکف ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جائے۔ چنانچہ وہ ایک غار میں معتکف ہو گئے۔ پیارے دوستو، ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ جس غار میں انہوں نے پناہ لی وہ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگرچہ اندر سے کشادہ ہے اور دہانہ کھلا ہوا، لیکن سورج کی کرنیں اس میں راہ نہیں پا سکتی تھیں، نہ تو چڑھتے دن میں نہ ہی ڈھلتے دن میں۔ جب سورج نکلتا تو داہنی جانب رہتے ہوئے گزر جاتا، جب ڈھلتا تو بائیں جانب رہتے ہوئے غروب ہو جاتا۔ یعنی غار اپنے طول میں شمال و جنوب میں رویہ واقع ہے، ایک طرف دہانہ ہے، دوسری طرف منفذ روشنی اور ہوا دونوں طرف سے آتی ہے، لیکن دھوپ کسی طرف سے بھی نہیں راہ پا سکتی۔ پیارے دوستو، اس صورتحال سے بیک وقت دو باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے وہ نہایت محفوظ اور معظم مقام ہے، کیونکہ ہوا اور روشنی کی راہ موجود ہے مگر دھوپ کی تپش نہیں پہنچ سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے، جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈرانا ہو گیا ہے، کیونکہ روشنی کی منافذ موجود ہیں، اس لیے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں، اس لیے بالکل اجالا بھی نہیں ہوتا۔ روشنی اور اندھیرے کی ملی جلی حالت رہتی ہے اور غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے تو اندر کی ہر چیز ایک بھیانک منظر پیش کرے گی۔ یہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے، اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا کہ کتنے عرصے تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے باشندوں کا وہی حال ہوگا جس حال میں انہیں چھوڑا تھا، لیکن اس عرصہ میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غلبہ ان لوگوں کا تھا جو اصحاب کہف ہی کی خدا کی پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگسار کرنا چاہا تھا ان کے ایسے معتقد ہو گئے کہ ان کے غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی
اور عمرہ شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک ہیکل تعمیر کیا جائے۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی، اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا ہے، یہ ہے کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے، یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن مفسرین نے اسے نیند پر محمول کیا ہے، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، اور چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ضرب علی الاذان سے تعبیر کیا گیا۔ اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ضرب علی الاذان کی تعبیر ملتی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ گہری نیند کی حالت کو ضرب علی الاذان کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اصل یہ ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ غار میں برسوں تک سوئے رہے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بعد کو بھی اس طرح کی روایتیں مشہور ہو گئیں۔ عرب میں قصہ کے اس اصلی راوی شام کے نبطی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اکثر تفصیلات تفسیر کے انہی راویوں پر جا کر منتہی ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے قصوں کی روایت میں مشہور ہو چکے ہیں، مثلا ضحاک اور سیدی۔ بہرحال اگر یہاں ضرب علی الاذان سے مقصود نیند کی حالت ہو تو پھر مطلب قرار پائے گا وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے۔ یہ بات ہے کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری رہے اور پھر زندہ رہے، تبھی تجارت کے مسلمان میں سے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربے میں آتی رہتی ہیں۔ پس اگر اصحاب کہف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا تو یہ کوئی مستبد بات نہیں، البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس بارے میں ظاہر اور قطعی نہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ حزم و یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے۔ اس صورت میں حال کی طرف اشارہ کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی، یا جو حالت اس کی غار کی ایک مدت تک رہی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کہف نے غار کی گوشہ نشینی ترک نہیں کی تھی، اسی میں ہی رہے یہاں تک کہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد غار کی حالت ایسی ہو گئی کہ باہر سے کوئی دیکھے تو معلوم ہو زندہ آدمی موجود ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا دونوں ہاتھ آگے کیے بیٹھا ہے، حالانکہ نہ تو آدمی زندہ ہے نہ ہی کتا زندہ ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والا انہیں زندہ اور جاگتا کیوں سمجھے؟ اگر ان کی نسیں پڑی ہیں تو نشے کو کوئی زندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اگر رقود سے مقصود سونے کی حالت ہے اور وہ لیٹے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک لیٹا ہوا آدمی دیکھنے والے کو جاگتا ہی دکھائی دے۔ مفسرین نے یہ اشکال محسوس کیا لیکن اس کا کوئی حل دریافت نہ کر سکے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ اس لیے جاگتے دکھائی دیتے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن اگر بے حس و حرکت نیش پڑی دکھائی دے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوں تو دیکھنے والا اسے ہوشیار و بیدار کیوں سمجھنے لگے گا؟ یہی سمجھے گا مر گیا ہے مگر آنکھیں کھلی رہ گئی ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ وہ بیدار دکھائی دیتی ہیں، یعنی چونکہ دائیں بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے دیکھنے والا خیال کرتا ہے کہ وہ بیدار ہیں، لیکن یہ تو جی پہلے سے بھی زیادہ بے معنی ہے۔ اول تو کروٹ بدلنا بیداری کی دلیل نہیں، اگر گہری سے گہری نیند میں ہوتا ہے اور کروٹ بدلتا ہے۔ ثانیاً اگر کروٹ بدلتے ہوں گے تو کچھ وقفے کے بعد بدلتے ہوں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر آن کروٹ بدلتے رہتے ہوں اور جب کوئی بھی جھانک کر دیکھے تو انہیں کروٹ بدلتا ہی پائے۔ لطف یہ ہے کہ ان کی تفسیر میں یہی مفسر ہمیں بتلاتے ہیں کہ بعض کے نزدیک سال میں 2 دفعہ کروٹ بدلتی ہے، بعض کے نزدیک 1 دفعہ، بعض کہتے ہیں 3 سال بعد، بعض کہتے ہیں 9 سال بعد۔ علاوہ بری قرآن نے یہ بات جس اسلوب و شکل میں بیان کی اس پر نقطہ سجود غور کیا، یعنی غار کے اندر کا منظر اس درجہ دہشت انگیز ہے کہ اگر تم جھانک کر دیکھو کو خوف کے مارے کانپ اٹھو اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو۔ اس سے معلوم ہوا غار کے اندر اصحاب کہف کے اجسام نے ایسا منظر پیدا کر دیا ہے جو بے حد دہشت انگیز ہے۔ اگر آدمی باہر سے دیکھے تو دیکھنے کے ساتھ ہی اس پر دہشت چھا جائے، الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو۔ اب اگر اندر کا منظر صرف اتنا ہی کہ چند آدمی لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس سے اس درجہ دہشت انگیزی پیدا ہو سکے۔
علاوہ بری جو آدمی باہر سے جھانکے گا وہ اتنا باریک بین نہیں ہو سکتا کہ غار کی تاریکی میں لیٹے ہوئے آدمیوں کی آنکھیں بھی اول نظر دیکھ لے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ دائنی ہے یا بائیں کروٹ لیتے ہوں۔ دراصل یہ سارا معاملہ ہی دوسرا ہے۔ جب تک مفسرین کے پیدا کیے ہوئے تخیل سے بالکل الگ ہو کر تحقیق نہ کی جائے اصلیت کا سراغ نہیں مل سکتا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو حالت اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ کس وقت کی ہے۔ اس وقت کی ہے جب وہ نئے غار میں جا کر مقیم ہوئے تھے، یا اس وقت کی ہے جب انکشاف حال کے بعد دوبارہ متکف ہو گئے؟ مفسرین نے خیال کیا اس کا تعلق پہلے وقت سے ہے، اور یعنی بنیادی غلطی ہے جس نے سارا الجھاؤ پیدا کر دیا ہے۔ دراصل اس کا تعلق بعد کے حالات سے ہے، یعنی جب وہ ہمیشہ کے لیے غار میں گوشہ نشین ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے تو غار کے اندرونی منظر کی یہ نوعیت ہو گئی تھی۔ میں ایقاظ سے مقصود ان کا زندہ ہونا ہے، اور رقود سے مراد مردہ ہونا، نہ کہ بیدار اور خواب۔ چنانچہ عربی میں زندگی اور موت کے لیے یہ تعبیر عام ہوتی ہے۔ پھر یہ بات سامنے لانی چاہیے کہ واقعی مسیح و دعوت کی ابتدائی صدیوں کا ہے، اور جنہیں پیش آیا تھا وہ عیسائی تھے۔ صرف اتنی بات پر غور کرنے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ مسیح دعوت کے ابتدائی قرنوں غذا کی طرف سے یہ لوگ بالکل بے پرواہ ہوتے تھے۔ اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ روٹی اور پانی پہنچا دیا کرتے، نہیں تو یہ جستجو نہیں کرتے۔ عبادت کا استغراق جستجو کی مہلت ہی نہیں دیتا۔ اس اعتبار سے ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان کے جوگیوں کی رہ چکی ہے، اور اب بھی گاہ گاہ نظر آ جاتی ہے۔ جس طرح زندگی میں انہیں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اس طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرت نہ کرتا۔ مدتوں تک ان کی نفسیں اس حالت میں باقی رہتی جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحے بسر کیے تھے۔ اگر موسم موافق ہوتا اور درندوں سے حفاظت ہوتی تو صدیوں تک ڈھانچے باقی رہتے، اور فاصلہ سے دیکھنے والا انہیں زندہ انسان تصور کرتا۔ چنانچہ ابتدا میں اس غرض سے زیادہ تر پہاڑوں کی غاریں یا پرانی عمارتوں کے کھنڈر اختیار کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر یہ طریقہ اس درجہ عام ہو گیا کہ خاص عمارتیں اس غرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو جاتا تھا وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سوراخ دار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتی، اور وہ اسی کے ذریعے لوگ غذا بھی پہنچا دیتے۔ حال معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا معاملہ بھی تمام طرح سے نوعیت کا تھا۔ ابتدا میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا غار میں پناہ لیں، لیکن جب کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے تو زاہد و عبادت کا استغراق کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ ہی نہ ہو سکے، اور گو ملک کی حالت بدل تھی، لیکن وہ بددستور غار ہی متکف رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار کتے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ پاسبانی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مر گئے تو اس نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔ اب اس واقعے کے بعد غار کے اندرونی منظر نے ایک عجیب دہشت انگیز نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھے تو اسے راہیوں کا ایک پورا مجمع ذکر و تعبد میں مشغول دکھائی دے گا۔ کوئی گھٹنے کے بل رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتا ہے، وہ بھی بازو پھیلائے باہر کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کانپ نہ اٹھے، کیونکہ اس نے یہ سمجھ کر جھانکا تھا کہ مردوں کی قبر ہے، مگر منظر جو دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا ہے۔ دوستو، قرآن نے ذوالقرنین کی سب نسبت جو کچھ بیان کیا ہے اس پر باحثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو حسب ذیل امور سامنے آ جاتے ہیں۔ اولاً جس شخصیت کی نسبت پوچھا گیا ہے وہ یہودیوں میں ذوالقرنین کے نام سے مشہور تھا، یعنی ذوالقرنین کا لقب خود قرآن نے تجویز نہیں کیا، پوچھنے والوں کا معجزہ ہے، کیونکہ فرمایا اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے حکمرانی عطا فرمائی تھی
اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ایک حکمران کے لیے ہو سکتا تھا اس کے لیے فراہم ہو گیا تھا۔ سالسن اس کی بڑی مہمیں 3 تھیں۔ پہلی، مغربی ممالک فتح کیے، پھر مشرقی، پھر ایک ایسے مقام تک فتح کرتا ہوا چلا گیا جہاں پہاڑی درہ تھا اور اس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج آ کر لوٹ مچایا کرتے تھے۔ وہ ایک عادل حکمران تھا۔ جب وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا دور تک چلا گیا تو ایک قوم ملی جس نے خیال کیا کہ دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح ذوالقرنین بھی ظلم و تشدد کرے گا، لیکن ذوالقرنین نے اعلان کیا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے، جو لوگ نیک عملی کی راہ چلیں گے ان کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا۔